أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 189 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی کی شان بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالی ہی مالک ہے، بادشاہ ہے تمام کائنات کا، زمین و آسمان کا، سب کچھ اسی کے قدرت اور اسی کے قبضے میں ہے۔ وہ مالک الملک ہے، اس کی شان بہت عظیم ہے۔ پڑھتے ہیں، ارشاد ہے وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے ہے، ملک السماواتی، بادشاہی آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالی، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ قدیر یعنی قادر، قدرت رکھنے والا، قبضے میں ہر چیز اس کے ہے، ہر چیز پر اس کا کنٹرول ہے۔ غور کریں، دنیا کا دستور ہے کہ جو ملک کا سربراہ ہوتا ہے، چاہے وہ صدر ہو، وزیر اعظم ہو، بادشاہ ہو، یا کوئی لوگوں کی جماعت ہو، اسی کا حکم چلتا ہے پورے ملک میں۔ سارے قوانین اس کی حکومت کے ماننے پڑتے ہیں۔ حکومت کے قوانین حکم کا درجہ رکھتے ہیں۔ اگر حکومت کے قوانین کی نافرمانی کی جائے تو سزا ہوتی ہے، جیل جانا پڑتا ہے، جرمانہ ہوتا ہے۔ اب ذرا غور کرو، ملک تو ایک چھوٹا سا ہوتا ہے، اور اس روئے زمین پر کتنے ملک ہیں، سب پر بادشاہ صرف ایک ہے، اور اس کا نام اللہ ہے۔ اس نے قرآن و سنت کی روشنی میں قوانین دے رکھے ہیں جن کی پابندی ہر صورت ضروری ہے۔ اللہ ایسا بادشاہ ہے جو فوری سزا نہیں دیتا، بلکہ اس نے اپنے غلام ہمارے کندھوں پر بٹھا رکھے ہیں، جو ہماری ہر حرکت کو نوٹ کر کے لکھ رہے ہیں۔ قیامت کا ایک دن ہوگا جہاں پر اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا دی جائے گی، اور وہ سزا بہت سخت ہوگی۔ وہاں پر انصاف کا بول بالا ہوگا، کسی کی سفارش نہیں چلے گی، رشوت نہیں چلے گی۔ آپ کیا اس کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ آپ کو اللہ کا نہ کوئی خوف ہے، اور نہ کوئی آپ اللہ کے قوانین کی پابندی کر رہے ہیں۔ دنیا کے قوانین کا بڑا خوف ہے۔ لال بتی چل رہی ہو تو فوراً گاڑی رک جاتی ہے، لیکن گناہ کرتے ہوئے آپ کو خیال ہی نہیں آتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ دنیا کے قوانین پر ہر صورت آپ عمل کرتے ہیں، لیکن اللہ کو بھول بیٹھے ہیں۔ دنیا کا حکمران چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، اس کے قوانین کی آپ پاسداری کر لیتے ہیں، لیکن جس کا نام لے کر آپ مسلمان ہوئے، اس کی آپ کوئی قدر تک نہیں کرتے، اس کے قوانین کی آپ دھجیاں اڑاتے ہیں۔ ادھر آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نیک بندہ ہوں۔ انسان اور جنات کے سوا باقی سب مخلوق اللہ کا حکم مانتی ہے اور خوبصورتی سے عمل پیرا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ سورج نے اس کے حکم کے خلاف شمال یا جنوب سے
طلوع غروب کیا ہو، چاند اپنی مرضی سے نکلے اور غروب ہو، ستارے سیارے کہکشائیں اور کتنے ہی اور نظام ہیں، کائنات ہیں، سب کے سب اللہ کے سامنے سر بسجود ہیں، درخت بھی اسی کے سامنے سجدہ ریز ہیں، پہاڑ بھی اس کے سامنے ذکر اور تسبیح میں مصروف ہیں، ستارے اسی کو سجدہ کرتے ہوئے یکساں سپیڈ سے اپنی راستوں پر چل رہے ہیں، تمام جانور رکوع میں ہیں، صرف انسان کو کھڑا پیدا کیا گیا ہے، جھکنا اس کے بس میں کر دیا گیا ہے، چاہے تو جھک جائے، چاہے کھڑا رہے اور متکبر ہو جائے، جھک گیا تو انسان ہے، کھڑا رہا تو شیطان ہے۔ اب آپ خود سوچو آپ کس کیٹیگری میں ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہتا ہے تو ایک نظر نہ آنے والے جراثیم سے دنیا کے فرعونوں کو جھکا دیتا ہے، بے حیائی اور فحاشی کے تمام اڈے بند کرا دیتا ہے، اور لوگ چوہوں کی طرح اپنے گھروں تک محفوظ ہو جاتے ہیں، گھروں کے اندر محدود ہو کر باہر کا رخ تک نہیں کرتے۔ رزق، بارش، زمین کے تمام خزانے سب اسی کی قدرت اور اسی کے قبضے میں ہیں، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت اور رسوائی دیتا ہے۔ غور کریں انسان کیا کرتا ہے، انسان کی برائیاں، گناہ، نافرمانی، اللہ کے احکام سے بغاوت زلزلے لاتی ہے، سیلاب لاتی ہے، طوفان لاتی ہے، قحط لاتی ہے، بھوک اور افلاس لاتی ہے، بیماریاں لاتی ہے، جنگیں اور لڑائیاں لاتی ہے، قتل و غارت اور فتنہ فساد لاتی ہے، نفاق، افراتفری اور ذہنی ہیجان پیدا کرتی ہے۔ یہ سب انسان کی اپنی برائیاں، اس کے گناہ اور اللہ کے احکام سے نافرمانی کا سبب ہیں۔ لالچ، طمع، حرص، فخر، غرور، تکبر، غیبت، چغلی، بہتان، تہمت، الزام تراشی، زنا، لواطت، رشوت، کام تولنا اور دوسروں کو دھوکہ دینا، اپنے مطلب کی بات کرنا، کسی کی مدد نہ کرنا، صرف خود غرضی کرنا، دغلا پن اختیار کرنا، منافقت کرنا، یہ سب چیزیں بندے نے اپنا لی ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر صرف ایک مشین کا غلام ہو گیا ہے۔ وہ مشین موبائل فون ہے، کمپیوٹر ہے، آئی پیڈ ہے، ٹیبلٹ ہے، بس مشین کا غلام ہے، مشین ہی اس کا رب ہے۔ ایسا ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مشین کے ساتھ ہی نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ نماز جو ہوتی ہے وہ اللہ کا وقت ہوتا ہے، نماز کا وہ وقت مشین کو دے کر مشین کی پوجا میں ہی بیٹھے ہیں، تو مشین ہی آقا بن گیا ہے، یہ اس کے غلام ہیں۔ اصل خدا تعالی جو مالک و ملک ہے، مختار کل ہے، اس مالک کو بھلا کر یہ مشین کے غلام بنے بیٹھے۔ ہم نے بار بار کہا کہ مشینوں کی غلامی کو چھوڑو، اللہ کی غلامی کو مکمل طور پر تھام لو، وہی حقیقی آقا ہے۔ اللہ کا غلام بن کر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔
جو بندہ خالص اللہ کا بن جاتا ہے تو اللہ بھی اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ غور کریں، عاجزی انکساری اختیار کر لو تو اللہ کی رحمت پاؤ گے۔ خشوع خضوع پیدا کر لو، خلوص نیت اور ہم آہنگی پیدا کر لو تو اللہ کی رفاقت پاؤ گے۔ جب اسے یاد کرو گے تو وہ بھی آپ کو یاد کرے گا، اگر اسے بھلا دو گے تو وہ آپ کو بھی بھلا دے گا۔ یاد رکھو وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ کسی شریک کو پسند نہیں کرتا۔ اپنے دل میں صرف اسی کو جگہ دو گے تو کامیابی ہے۔ اگر کسی اور چیز کی محبت دل میں لاؤ گے تو اس کا شریک بنا لو گے، پھر اس سے تعلق ٹوٹ جائے گا۔ یاد رکھو اللہ کسی کو عذاب نہیں دیتا اور نہ ہی وہ کسی کو عذاب دینا چاہتا ہے۔ وہ کسی کو عذاب دے کر بھلا کیا کرے گا؟ عذاب تو خود آپ ساتھ لے کر آتے ہیں۔ یہ برے اعمال عذاب ہی ہوتے ہیں، کیونکہ جب بندہ مر جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، اس میں سانپ، بچھو اور آگ کیا ہوتا ہے؟ یہ برے اعمال ہوتے ہیں۔ کوئی برا عمل سانپ بن کر ڈستا ہے، کوئی برا عمل بچھو بن کے ڈستا ہے، کوئی برا عمل کوئی اور جانور بن کے ڈستا ہے، کوئی برا عمل آگ بن کے بندے کو جلا دیتا ہے۔ تو یہ برے اعمال ہوتے ہیں جو بندہ دنیا سے لے جاتا ہے اور قبر میں وہ اعمال بندے کو تکلیف دیتے ہیں۔ اور اسی طرح پھر یہ بندہ اپنے اعمال کے اندھیروں میں گم ہوتے ہوئے، دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہوتے ہوئے، آخرت میں وہ دن جو قیامت کا دن ہے، اس دن میں اللہ کے حضور حاضر ہوگا۔ لیکن حاضر ہوتے ہوئے اس کو کہاں پر سے گزرنا ہوگا؟ پل صراط سے۔ پل صراط سے جب گزرے گا تو اندھیرا گھپ ہوگا۔ اب وہاں پر بھی اس کے نیک اعمال جو ہیں اس کی روشنی ہے جو اس کو آگے لے جائے گی، اور وہ اللہ کے نور کی صورت میں اس کے سامنے ہوگا۔ اگر اعمال اچھے نہیں ہیں، ایمان خالص نہیں ہے، تو پھر وہاں پر بھی اندھیرا ہوگا اور پل کے نیچے دوزخ ہے۔ اور یاد رکھو دوزخ جو ہے اس کی آگ کالے رنگ کی ہے۔ تو کالے رنگ کی آگ ہے، اندھیرا گھپ ہے، اس میں بندہ جائے گا تو پھر واپس کیسے آئے گا؟ خود سوچیں کہ بہت ہی تکلیف دہ وہ وقت ہوگا جب بندہ پل صراط سے گزر رہا ہوگا۔ اور آج آپ کے پاس وقت ہے، اپنے اعمال درست کر لیں، آخرت کے لیے اپنے اندر جو کمی ہے اس کو پورا کر لیں، اللہ کے سامنے توبہ استغفار کر کے اس کے ساتھ تعلق جوڑ لیں، تاکہ قیامت کا دن آسان ہو، قبر میں بھی آسانی ہو، اور دنیا کی زندگی بھی آسانی سے گزر کر اللہ کے ہاں مشرف ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔